دو چیزیں ضروری ہیں. اتوار سے آگے جو پیر ہوتا ہے نا, منگل سے پیچھے جو پیر ہوتا ہے وہ پیر اصلی ہوتا ہے. باقی منگل بدھ والے پیر چلے گئے, لیکن آج پیر اس پیر آئے جو پیر تھا. اچھا, ہم آپ کو اس چیز پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ تحمل مزاجی سے, سمجھداری سے کام نہ لیتے تو یہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ آج ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو جانا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تو یہ رویت ہے, یہ ہماری بات ہے کہ ہمارے آستانے پہ اگر کوئی دشمن بھی آ جائے ہم اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام کوئی نہیں ہے, بڑا پیغام کوئی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں باہر کیسی انہوں نے زبان بولی, لیکن میرے پاس آئے تو میں نے محبتیں دی. اللہ والے محبتیں دیتے ہیں, وہ نفرتیں نہیں پیدا کرتے, محبتیں دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صوفی ازم تصوف اسی چیز کا نام ہے, محبت کا نام ہے. ہاں جی بالکل, آپ نے بات سنی حق خطیب صاحب کی کہ جس طرح ہم نے بھی دیکھا, آپ سب نے بھی دیکھا کہ جو لوگ انسیڈنٹ بنانے آئے تھے, ایشو کریٹ کرنے آئے تھے, حق خطیب صاحب نے ان کو سینے سے بھی لگایا, ان کا ماتھا بھی چوما, اور جاتے ہوئے بالکل غلط رونگ ہوتے ہوئے بھی اس کو معاف بھی کیا, اور انہیں کہا کہ ہم محبت بانٹنے والے ہیں, ہم انتشار پیدا کرنے والے نہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم ادھر آئے ہیں, سیکورٹی کے انتظامات, صفائی کے انتظامات اتنے زبردست ہیں, فنڈنگ ہوتی ہے یا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کری جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, میں آپ کو بات, وہ پھر آپ کو بات وہ کہتے ہیں نا, کان دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا. یہ جو دے رہا ہے نا, یہ در رسول کا صدقہ ہے. یقین کیجئے میں نے اپنی زندگی کی ساری جو جمع کمائی ہے نا وہ مخلوق پہ لگا دی ہے. یہ دیکھیں میں روڈ میں کھڑا ہوں, میرے پاس جو کچھ ہے وہ حضور کے نام پہ قربان ہے. اور دوسرا آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں, عقیدت کرنے والے لوگ ہیں. آمنے عقیدت کرنے والے, جب رب ان پہ مہربانیاں کرتا ہے تو وہ اپنے حصہ یہاں ڈالتے ہیں, تو پھر لوگوں کا لنگر اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اچھا, ایک آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ آپ کئی سالوں سے شب سوئے نہیں ہیں, اس کی تھوڑی سی فلسفی دیکھیں, آپ میرے انٹرویو میں دیکھیں, میں نے شب کا نام لیا ہے, میں نے دن کا نام نہیں لیا. اب یہ ایک الزام ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ 18 سال سے یا 25 سال سے سویا, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں رات کو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور دن کو آرام کرتا ہوں, میں انسان ہوں. بالکل, یعنی کہ کنفیوژن پھیلانے والے غلط بات کریں. آپ اگر رات کو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جب ٹائم ملتا ہے دن میں تب آپ آرام کرتے ہیں. مختصر سا آرام ہوتا ہے, وہ مختصر سا, یہ نہیں ہوتا کہ پورا دن آرام کرتے رہے, مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ سونا حضور کی سنت ہے. آپ 2 دن آپ یہاں پر ہوتے ہیں, 2 دن کو دوسرے اپنے پرسنلی دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ بات کیا ہے, میں نے اپنی دنیا سے, اپنی ذات سے, اپنے خاندان سے, اپنی نسل سے, اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کام کو سب سے زیادہ تربیت دی ہے, کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہا ہوں, میں مخلوق کے لیے جی. یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کی مخلوق کے لیے. ہاں جی بالکل, آپ نے سنا حق خطیب جو حسین علی المعروف بادشاہ سرکار ہیں, ان کا جو کہنا تھا, جو ان کے خلاف نیگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی تھی, ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائی نہیں ہیں, ہم نے آپ کو وہ دکھائی ہیں, اور ان لوگوں سے بھی بات کروائی ہے. جیسے پہلے لاہور میں ہم نے لوگوں سے بات کی, آج ادھر آ کے ان کے آستانہ پہ بات کی. کسی بھی ایک لوگ کا یہ نہیں کہنا تھا, ایک مریض کا, کہ ہمیں شفا نہیں ملا, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 1 روپیہ, یا جس طرح آستانوں پر چلتا ہے دوسروں پر, سوری ٹو سے کلیا صاحب, پہلی ڈیمانڈ ہوتی بکرا لیں, اس کی سری لیں, آپ پہ جادو ہے, لیکن یہاں تو کسی نے ایسا بھی نہیں کہا. دیکھیں میں نے آپ کو بالکل کہا تھا کہ دیکھیں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں, کوئی ایک کہہ دے, اگر یہ مطلب سال سے چل رہا ہے سسٹم, اگر یہاں پہ شفائیں ہیں تو لوگ آ رہے ہیں نا. اور جس طرح سے بادشاہ سرکار یقین جانے ساری رات کھڑے رہتے ہیں, سلام ہے ان کو, یقین جانے. تو اور وہ جو لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں تو یہی کہوں گا لعنت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد وہ ہمت شاید نہیں کریں گے جس طرح آج آپ لوگوں نے ان کو ٹریٹ کیا ہے دلائل کے ساتھ. تو اگر, تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس طرح کا کچھ نہیں کریں. مہمان نوازی تو اس در کا شیوا ہے جو انہوں نے کر دی. وہ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ چائے ہمارے لیے آئی ہے, اکرام بہت اچھا ہے, اس کے بعد پھر وہی فلسفی شروع ہو گئی. ذرا اکرام کو دیکھ لیں اور ذرا اپنے اخلاق کو دیکھ لیں, خود ہی سمجھ جائیں گے کہ محبت کہاں سے ملتی ہے, شفا کہاں سے ملتی ہے, مسکراہٹیں کہاں سے ملتی ہیں, جو دکھی لوگ آتے ہیں ان کو شفائیں کہاں سے ملتی ہیں. اور جو ہم نے کیا ہے یہ بھی ذرا انشاءاللہ ان کو دیکھنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ اس سے آگے بھی ایک جہان ہے. میرا ایک اور پیغام ہے, آپ دیکھیں کہ جب یہ سارا معاملہ کلوز آؤٹ ہوا تو میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج کے بعد
یہ چاہے جو مرضی ویڈیو کوئی بنائے جو مرضی بنائے اس کی اپنی مرضی ہے. جو میدان میں کھڑا ہوا بندہ عوام نے لوگوں نے کھڑے لوگوں نے بیچ میں سیکورٹی نے پولیس والوں سے لے کر سارے صحافیوں نے فیصلہ کر دیا حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. اور میں نے اس بات پہ باغ دلاں کی طرح دلیری سے کہا اگر میں مجرم ہوں مجھے ہتھکڑی لگی جائے میرا سر قلم کیا جائے تو اگر کوئی دوسری طرف ہے تو وہ تیار ہو جائے تو پھر تیار ہو جانا چاہیے تھا. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے آپ دیکھیں میں یہ روڈ پہ کھڑا ہوں آپ انسان کو اسکوائر رب کی زندگی بہت رب کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ لیں میں نے نہیں کبھی کہا اتنے ہزار بندے میرے پاس آ جائیں گے میں ختم نبوت کا کام کرتا ہوں مجھے کوئی خطرہ ہے. خطرہ جب بندہ خدا کے راہ پہ چلتا ہے تو اسے پھر خطرہ کیا. اب فرماتے ہیں مثال کے طور پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری محافظ میری موت ہے. جو بندہ ڈرتا ہے وہ کسی کو کیا چھیڑ سکتا ہے. جو آپ یہ تو جانے دینے کے بعد بندہ کرتا ہے نا. یعنی آپ نے جس طرح کہا کہ آپ ان کی کسی بھی ویڈیو کا کسی بھی بات کا جواب نہیں دیں گے. ہمیں ضرورت نہیں فیصلہ ہونا تھا آج پوری دنیا کے سامنے ہو گیا فیصلہ. آپ صحافیوں کے درمیان ہوا سرکاری محکموں کے درمیان ہوا. اس کے بعد باہر جا کے جو گفتگو کرے محبت سلام اور عقیدت سلام ہے. پھر آئیں گے ہم پھر محبت کریں گے. وہ کہہ رہے تھے کلیا صاحب سنا یہ تھا کہ موبائل تو آپ لوگوں نے چھین لیے تھے لیکن باہر جا کے چھین لیا تھا نہیں کیمرے چھینے لیکن جب آپ کے نہیں چھینے تو بھائی کسی کے نہیں. دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں نے اپنا نمبر انہوں کو فیڈ کرا ہے اسی موبائل میں. میں ان کو میرا نمبر ان کے پاس ہے. ہم موبائل چھیننے والے نہیں ہیں موبائل دینے والے ہیں. جنہوں نے کہا کہ موبائل چھین لیے گئے ہیں لیکن وہ باہر جا کے اسی موبائل سے لائیو چلا رہے تھے واپس کر دیے تھے. ایک چیز بادشاہ کی سرکار کی موجودگی میں صرف یہ دیکھیں یار اتنا جھوٹ مطلب مت بولو کہ آپ خود ہی اس کی بات تصدیق کر رہے ہو کہ ہم سے موبائل چھین لیا گیا جی ہمارے اوپر گنڈا گردی ہوئی اور ہمارے کیمرے چھین لیے گئے. انہی کیمروں سے ویڈیو بنا رہے ہو اپنے ہی موبائل کے اوپر آپ لائیو پہ جا رہے ہو. یار کچھ خدا کا خوف کرو. واپس دے دیے ہوں گے آپ نے. اس کو تو شرم نہیں آتی. یہ تو بڑی میں ان کی محبت کی ہے. میں نے کہا اگر آپ کا موبائل کہیں گھر میں بھی مس پلیس ہو گیا میں نیا دے دوں گا. یار اس سے بڑا اور سے کیا چاہیے. اللہ سلامت رکھے جی. ناظرین بالکل آپ نے سنا خطیب حسین علی المعروف بادشاہ سرکار کی باتیں سنی. یہاں پہ مریضوں کی باتیں سنی جہاں لوگوں کو شفا ملی وہ. اور جو آج ادھر انسیڈنٹ ہونے جا رہا تھا جو انہوں نے بڑی دیانت سے بڑی سمجھداری سے عقل بوجھ سے اس کو کنٹرول کیا. یہاں پر ایک ایسا انسیڈنٹ ہونا تھا جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے جگ رسائی کا سبب بننا تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ. آج تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے. سچ اور جھوٹ جو ہے ماشاءاللہ آپ صحافی ہیں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. بات یہ ہے کہ تو میں تو کہتا ہوں شفا من جانب اللہ ہے. اللہ شفا دینے والا ہے. اب دیکھیں ہزاروں لوگوں نے لنگر کھایا ہے. یہ ایک ایجنڈا تھا جس کا آج اختتام ہو گیا اور میں پورے ختم نبوت کے صفائیوں کو آپ کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بعد اگر کوئی ایسا بھی ایجنڈا اترے تو پوچھیں پیچھے بیرونی قوتیں موجود ہیں. کوئی اندرونی ایجنڈا نہیں ہے کیونکہ میری کاز جو ہے وہ ختم نبوت کی کاز ہے اور یہ کاز انتہائی زیادہ مشکل ہے. میرا کام تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. ان ختم نبوت کے سپاہیوں کو میں سلام عقیدت کرتا ہوں کہ اس ایجنڈے اس فتنے کے اندر انہوں نے جو جرت مندی کا اظہار کیا رب نے آج حق کو فتح دی اور باطل گر گیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگوں کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہوتا ہے ان کو شفا فی سبیل اللہ ملتی ہے. اب اس طرح کے سٹینڈ کرنے سے تو لوگوں کا نقصان نہیں کر رہے. وہ دیکھو انسانیت کے دشمن ہے. اللہ کہتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن جو میرے بندوں کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا. جو ایسے کام کرتے ہیں وہ تو انسانیت کے دشمن ہے.
اس لیے جو بندہ وہی خدا کے قریب ہوتا ہے جو انسانوں سے پیار کرتا ہے. میں تو رب کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں اور تاجدار مدینہ سے پیار کرتا ہوں. آپ کو کیسا لگا کہ آپ کے خلاف لوگ آپ کے پاس آ گئے؟